رباه عفوك إني للنور مدت يداي. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب اور سارے اکابر نظام الدین مدینے میں مقیم تھے اور روزانہ خصوصی ملاقاتوں کے لیے کچھ نام طے ہوتے تھے. وہ ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی کہ مدینے کے علماء سے ہمارے اکابر کی ملاقاتیں کرائی جائیں. تو ایک دن خصوصی ملاقات میں لے کر گیا حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ حماد کے پاس. شیخ حماد بہت بڑے محدث تھے, بڑے عالم تھے, مگر ہماری اس محنت کے بارے میں ان کو بہت اشکالات تھے. ایک تو وہی سمجھتے تھے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں, دوسرے یہ سمجھتے تھے کہ ہم بدعات اور شرک کے خلاف اس طرح نہیں بولتے جس طرح بولنا چاہیے, نہیں عن المنکر نہیں کرتے, صاف صاف روک ٹوک نہیں کرتے. لیکن مجھ سے ذاتی طور پر بہت زیادہ محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے. یہاں تک ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابن خلیل, میرا نام کیونکہ خلیل الرحمن تھا تو عرب سب مجھے خلیلی کے نام سے جانتے تھے. عربی کا ان کا جملہ تھا احب فیک کل شیء الا التبلیغ, تمہاری ہر چیز مجھے بہت پسند ہے سوائے تبلیغ کے, اللہ تم کو اس سے چھٹکارا دے. میں بھی سوچے ہوئے تھا کہ انشاءاللہ آپ کا بھی وقت لگوانا ہے. یہ تو چیز ہی عجیب ہے, جس کو لگ جائے وہ سب کو جلا کے چھوڑتی, عجیب چنگاری ہے. خیر وہ وقت آیا, مولانا عمر صاحب کو لے کر ہم لوگ گئے. رات کے کھانے کی انہوں نے دعوت کی اور انہوں نے کہا کہ میں چونکہ شیخ عمر صاحب سے بولنا چاہتا ہوں, ان سے کہہ دینا وقت لے کر آئیں اور کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. اور مدینے کے علماء کو, عدالت کے قاضیوں ججوں کو انہوں نے مدعو کر لیا اور وہاں کھانے وانے سے فارغ ہونے کے بعد مجلس جمی, قہوہ اور کھجور کا دور چلا. اور اس کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ شیخ عمر ایک بات آج مجھے آپ سے کہنی ہے. اور انہوں نے پھر یہ کہا بڑے احترام کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ کہ آپ بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, مگر آپ نہیں عن المنکر نہیں کرتے, آپ برائیوں سے صاف صاف روکتے نہیں. یہاں تک کہ شرک و بدعت بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس پر بھی نہیں روکتے. اب مولانا عمر صاحب کو اور کیا چاہیے تھا, بہترین موقع ملا کہ سارے علماء کے سامنے دعوت کی حکمت کو کھولے. اب مولانا نے کیا درد مندانہ گفتگو کی, بڑے عاجزی اور تواضع کے ساتھ, بڑے انکسار کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ آج مدینے کے علماء جمع ہیں اور مدینے کے علماء جس بات پر فتویٰ دے دیتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے علماء کی طرف اس کے بعد دیکھتے بھی نہیں تھے. امام مالک کی پوری فقہ تو دراصل قائم ہے فقہائے مدینہ پر, اور آج فقہائے مدینہ جمع ہیں. یہ ہندوستان کا عجمی طالب علم حاضر ہے, یہ اپنا سبق سناتا ہے, اس کے بعد آپ جو فرما دیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں وہی کروں گا جو آپ فرمائیں. سچے دل سے انہوں نے بڑی تڑپ کے ساتھ یہ بات فرمائی اور پھر کہا کہ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اپنا ذاتی, اس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے اور منکرات سے روکنے کا طریقہ کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی ایک طریقہ ہے, لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. تو وہ شیخ حماد بولے حدث ولا حرج, یعنی اطمینان سے گفتگو کی گئی, جتنی تفصیلی گفتگو کر سکیں کریں, ہم سب ہمت انگوش ہیں. پھر مولانا نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک بار حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب نے اچانک مجھے بلایا, کہا میری عمر اجمیر میں عرس چل رہا ہے تو ایک جماعت لے کر ذرا وہاں چلے جاؤ. تو مولانا عمر صاحب نے اس وقت کہا کہ میں تو سوچنے لگا کہ ابھی کچھ دنوں سے میں دعا مانگنے لگا ہوں اللہ اپنے راستے کی موت نصیب پر, لگتا ہے قبول ہو گئی.
کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اور میرا ٹکٹ تو کٹ گیا. حضرت جی کچھ عذر کرنا چاہا. حضرت نے کچھ نہیں سنا, خوب ترغیب دے کر اور فرمایا کہ نہیں جاؤ, فرض ہے ہمارا. اللہ خیر فرمائے. وصیت کی گھر والوں سے, کہاں سنا معاف کرایا, اور بسم اللہ مجرہا و مرساہا, روانہ ہو گئے. وہاں پہنچے. اب سنو کیا انداز کیا. کہنے لگے کہ حضرت جی کی دعائیں تھیں, توجہات تھیں. یہ طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کا, اپنے اوپر کچھ نہیں لیتے. اللہ نے ایسی حکمت میرے اوپر سجھائی, ایسا راستہ کھولا جو کبھی پہلے سوچا بھی نہیں تھا. کہنے لگے میں وہاں صحن میں جہاں مزار ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کے باہر صحن میں ایک کونے میں رومال ڈال کے اپنا چہرہ ڈھک کے اور بیٹھ گیا. اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا, روتے روتے میرا برا حال, دعائیں کر رہا ہوں. اللہ بھیج دیا حضرت جی نے, میں کیا کروں, کیسے کروں یا اللہ, کس طرح یہاں پر بات شروع کروں, کیسے بات کروں, کیا ہوگا یہاں. خوب اللہ سے خوب مانگا. اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت دل میں سجھائی. کہنے لگے میں ایک دم سے میں نے اپنا رومال ہٹایا اور اٹھا, اور روتے روتے میری آنکھیں لال ہو چکی تھی, اور میں نے زور سے نعرہ لگایا, جو خواجہ کی ولایت کا قائل ہو آگے آ جائے, جو خواجہ کی ولایت کا قائل ہو آگے آ جائے, جو خواجہ کی ولایت کا قائل نہ ہو باہر نکل جائے. سب لوگ سمجھے کچھ بہت بڑا پیر ہے. اس مرتبہ کا آنا وصول اللہ جی نے بغداد شریف سے آیا ہے کہ کہاں سے آیا ہے, یہ کوئی بہت بڑا پیر ہے. اور پھر میں بیٹھ گیا نعرہ لگا کے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طرح میں نے نعرے لگائے, اور میں نے جب دوبارہ دیکھا تو پتہ چلا 50-60 لوگ بیٹھے اور باقی لوگ کھڑے. پھر لگے, اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے بعد لوگوں سے کہا, او خواجہ کے چاہنے والوں, ایک بات بتاؤ, خواجہ کا نام نامی اسم گرامی کیا تھا؟ بڑے جلال کے ساتھ. جلال کے ساتھ بولنا یہ علامت ہے پہنچے ہوئے ہونے کی. جتنی زور سے ڈانٹو گے سمجھیں گے پیر صاحب اتنے ہی بڑے, اور جتنے اکرام سے بولو گے, اخلاق سے بولو گے, نہیں یہ بیچارہ زید امر بکر ہے. سب بزنس کے سیکرٹس ہیں. خوب ڈانٹ کے کہا, جو خواجہ کی ولایت کے قائل نہ ہو مردود نکل جائے گا. اور لوگوں کا پکا عقیدہ ہو گیا کہ یہ ہے کوئی آج ملا ہے, 7 سال سے آ رہے ہیں, آج ملا ہے. سب رونے لگے, ان کو عجیب حال ہو گیا. نام بتاؤ خواجہ, کسی کو نہیں معلوم. زیادہ سے زیادہ غریب نواز, تو یہ نام تو نہیں تھا. نام کیا ہے تم کو بھی نہیں معلوم, تم کو بھی نہیں معلوم, لا حول ولا قوت الا باللہ, تم کیسے خواجہ کے چاہنے والے ہو؟ سب گھبرا گئے کہ دیکھ بھی بیکار, کھچڑا بھی گیا, اور اتنی دفعہ آئے پیسہ خرچ ہوا وہ بھی گیا, نام ہی نہیں معلوم. کیونکہ نام وام تو کوئی بتاتے نہیں. کس شہر میں پیدا ہوئے تھے خواجہ صاحب؟ نام نہیں معلوم, تو یہ کیا معلوم ہوگا. اچھا کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ بھی نہیں معلوم. یہاں کیوں آئے تھے؟ یہ بھی نہیں معلوم. اب کہنے میں نے بس کس کے ڈانٹا, بغیر تو شرم نہیں آتی. کیا قبول کریں گے خواجہ تمہاری زیارت؟ کچھ خبر نہیں ہے تم کو. سب گھبرا گئے. اس کے بعد میں نے کہا, جو خواجہ کو جاننا چاہے, جو خواجہ سے اپنے لو لگانا چاہے, محبت کرنا چاہے, خواجہ کے سکھائے ہوئے راستے پر چلنا چاہے, ہمارے ساتھ رہو کچھ دن, ہم بتائیں گے خواجہ کون تھے. سمجھ گئے؟ ہو گئی تشکیل.
نہ نام تبلیغ کا آیا، نہ دعوت کا آیا، نہ تے نہ دال، نہ گشت کی گاف، کچھ نہیں. اب تیار ہوں گا، ہاں ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی رہیں گے، بتائیے صاحب. اور ایک 8 10 15 آدمی تیار ہو. تو انہوں نے کہا بھائی یہاں تو ہے بہت بھیڑ، ہر وقت آ رہے ہیں، سکون سے بات ہی نہیں کر پائیں گے، اب کوئی اور مسجد بتاؤ چلیں وہاں. ان کا ہم لے چلتے ہیں، آپ چلیے وہاں. اب تھوڑی دور پر ایک مسجد تھی، وہاں پہنچ گئی جماعت. کسی کو پتہ نہیں کہ یہ تبلیغی جماعت ہے، انہیں سب بار تھے. اب وہاں ہم نے نہ فضائل کی کتاب کھولی، نہ گشت کا گاف بولا. یہ علماء سے سنا رہے کارگزاری مناور تھا. ہم نے وہاں پر خواجہ کی تاریخ اور سوانح سنانی شروع کی، بیان کرنا شروع کیا. معین الدین نام تھا، سجستان کے رہنے والے تھے، افغانستان کے علاقے کے تھے. ان کے والد کا یہ نام تھا، ان کے دادا کا یہ نام تھا، ان کے شیخ کا استاد کا یہ نام تھا، ان کے شیخ کا یہ نام تھا. ان کو اس طرح حکم دیا گیا کہ سرزمین ہندوستان میں جا کر توحید پھیلاؤ، اللہ کے بندوں کو دعوت دو کلمے کی. وہ اس حکم پر آئے اور پھر یہ قربانیاں دیں، پھر یہ قربانیاں دیں. پھر پرتھوی راج چوہان، اس نے اس طرح ستانے کی کوشش کی، اس طرح توہین کی، اس طرح کیا. پورا واقعہ ان کی جو صحیح تاریخ تھی وہ سنائی، اور سناتے رہے. اور کہنے لگے میں نے کئی دن تک تو پہلا نمبر ہی بیان کیا. سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ خواجہ نے یہ سکھایا، لا الہ الا اللہ سکھایا، اس ملک میں کلمہ انہوں نے پھیلایا، محمد الرسول اللہ انہوں نے سکھایا. یہ خواجہ کے ذریعے سے اس ملک کے اندر یہ کلمہ آیا. اور اس کے بعد میں نے دوسرے تیسرے دن چوتھے دن پھر میں نے خواجہ نے اس ملک میں نماز سکھائی، خواجہ نے نماز پھیلائی. پھر نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، نماز کے مسائل، نماز پر ملنے والا اجر، نماز کیسے پڑھی جائے، خوب جم کر. خواجہ اس طرح نماز پڑھتے تھے، پڑھو نماز. اب سب اچھی سے اچھی نماز پڑھنے لگے. اب میں سوچنے لگا اللہ کب تک یہ راز چھپا رہے گا. یہاں تک کہ میں نے پورے 40 دن ان کے گزروا دیے 6 نمبر سکھانے میں، اور یہی بتا کر کہ خواجہ نے یہ سکھایا، خواجہ نے یہ سکھایا، خواجہ نے یہ سکھایا، خواجہ نے یہ سکھایا. اس کے بعد 40 دن کے بعد میں سوچنے لگا کہ ابھی کچھ دن اور زندہ رہنا ہے. اب یہ امانت لے جا کے حضرت جی کو واپس کرو. واپس آئی جماعت. نظام الدین مرکز میں سیدھے نہیں گئے، درگاہ کے پاس کہیں ٹھہرے، اور پھر جا کر حضرت کے پاس کہا کہ حضرت یہ سب کارگزاری سنائی اور کہا اتنا ہو گیا، اللہ کا بہت کرم. لیکن ابھی ان کو اور آگے کچھ نہیں پتا ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی ان کو کچھ نہیں پتا. لیکن نماز اچھی ہو گئی، وضو اچھا کرنے لگے، رونے لگے، اخلاق سیکھنے لگے، کایا پلٹ ہو گئی. فرمایا لاؤ فجر کی نماز یہاں پڑھواؤ اور میرے بیان میں سامنے بٹھواؤ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگو. مولانا عمر صاحب نے کہا کہ اب کیا کریں، حضرت جی کا حکم تھا. لائے، بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بولنا مت بیچ میں، بعد میں ہم تم نپٹیں گے نا، ہم لوگ سب خواجہ کے ہیں. ہاں مولوی جی بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد 40 دن گزارنے کے بعد 2-3 دن وہاں رہے اور بہت اچھا وقت گزارا. اس کے بعد حضرت جی نے کہا اب اس جماعت کو لے کر دیوبند جاؤ. مولانا عمر صاحب نے کہا حضرت کیا بہت جلدی بھیجنے کا ارادہ ہے، کچھ مجھ سے غلطی ہو رہی. حضرت ابھی کچھ دن اور. فرمایا نہیں ابھی بہت دن رہو گے، جاؤ. خود مولانا عمر صاحب نے کارگزاری سنائی، عجیب کارگزاری، اور کہا کہ ہم ان کو دیوبند لے گئے، اور دیوبند میں جا کر ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے درجے ہیں، درسگاہیں جہاں یہ سب کتابیں پڑھاتے، اس لیے کہ جب انہوں نے دیوبند کا نام سنا تو بھڑک گئے. سر دیوبند جائیں گے، وہابیوں کے، وہابڑوں کے، وہاں جائیں گے ہم. تو انہوں نے کہا اچھا کیوں؟
نہ وہ رسول کے گستاخ، نبیوں اور ولیوں کو نہ ماننے والے. تو مولانا عمر صاحب کی بات آج تک مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ صدیق اکبر کی زبان سے جملہ نکلا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ لوگوں، اللہ کے رسول نبیوں اور ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے دنیا میں زندہ رہیں، دنیا میں گستاخیاں کرتے رہے، ہم لوگ زندہ رہیں. کرو، یا ہم زندہ رہیں گے یا وہ زندہ رہیں. آپ بڑے خوش. ہاں یہ ٹھیک. لاٹھیاں لی، وہ بڑی بڑی لاٹھیاں لے کر دیوبند گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہر درجے میں چلنا ہے اور چپکے سے چلنا ہے، پیچھے بیٹھ کے سبق سننا ہے، اور اگر کوئی گستاخی کا کلمہ زبان سے نکلے تم مت بولنا، میں کام تمام کر دوں گا. ہاں مولوی جی ڈرنا مت، نبی کے ناموس سے قربان. اب جس درجے میں جا رہے ہیں، عشق رسول کا عجب نظارہ دیکھنے میں آ رہا. اس زمانے کا دارالعلوم، میرے خود بخاری کے استاد حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، اس زمانے میں وہی تھے شیخ الحدیث غالباً. کیا منظر تھا حضرت مولانا فخر الدین صاحب کے عشق رسول کا. جس نے واقعی وہ منظر نہیں دیکھا اس کو کیسے یقین دلائیں. 70-80 سال کی عمر ہو چکی تھی، آخری ذوق تھا، بیماری مرض وفات کی شروع ہو چکی تھی، انتہائی کمزور اور نحیف تھے، سلام کا جواب دینا مشکل تھا. ویل چیئر پر لائے جاتے تھے، آواز ایسی نکلتی تھی کہ کان بعض وقت ہونٹ پر رکھنے پڑتے تھے. مگر اللہ اکبر، جس وقت ان کے شاگرد اور ان کے خادم ویل چیئر سے اٹھا کر ان کو گود میں اٹھا کر سہارا دے کر جب بخاری شریف پڑھانے کے لیے مسند درس پر بٹھا دیتے تھے تو پھر ایسا نظر آتا تھا کہ 40 سال کا مضبوط توانا انسان اب بیٹھا ہے سامنے. 2.5-3 گھنٹے لگاتار بخاری شریف کا درس دیتے تھے. کہیں نظر نہیں آتا تھا کہ ان کے اندر کوئی ذوق. اور جیسے ہی درس پورا ہوتا تھا اور وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی اصحابہ الغر المیامین، آخری جب یہ خطبہ پڑھتے تھے اسی وقت ان کے اندر سے روحانی طاقت واپس لے لی جاتی. اس کے بعد اب اگر ہم سلام کرتے تھے تو ان کا جواب سنائی نہیں پڑتا. یہ میں نے خود مہینوں اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جب وہ ایسے اساتذہ کے درس میں شریک ہوئے، ایک درس پھر دوسرا درس پھر تیسرا درس، تو اب ان کے عقل نے کام کرنا شروع کیا. انہوں نے مولانا عمر صاحب نے سنایا کہ مجھے گھیرا، کہا کہ بھائی مولوی جی اب چھپاؤ مت، اب ہم سے سچ سچ بتاؤ، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ دیوبند میں کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا دیوبند ہے بھائی؟ یہاں کے اساتذہ چھوڑو، یہاں کے جو گیٹ کیپر ہیں اور جو باورچی میں روٹی پکاتا ہے وہ بھی تہجد پڑھتا ہے. 10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں یہ لوگ 24 گھنٹے. یہ کیا لوگ ہیں؟ ہمیں کیا بتایا گیا؟ تو مولانا عمر صاحب نے سنایا کہ میں نے ان سے الٹا کہا کبھی جلدی مت کرو، اور جو 2-3 بڑے بڑے باقی ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں، پھر بات کریں گے. جب سب بات ہو گئی اور تب میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی اب صاف سن لو، اللہ جانے تم لوگوں کو کیا بتایا گیا ہم نہیں جانتے، کن کے بارے میں بتایا گیا ہم نہیں جانتے. یہی مسلک دیوبند ہے، یہی دیوبند ہے، یہی دیوبندیت ہے، اور ہم سب یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہیں کے پلے ہوئے ہیں. اب بھائی تمہارا جو جی چاہے وہ کرو. اب بات صاف ہو گئی. تب مولانا عمر صاحب نے ان سے کہا کہ جواب ان کا حضرت کیا تھا؟ شیخ حماد اور دیگر علماء مدینہ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ بس جی بہت ہو گیا، اب ہم کو چھٹی دو. ان تمام کو جنہوں نے ہم کو جا کر یہ سب بتایا تھا انہی لاٹھیوں سے ہم کو ٹھیک کرے. گمراہ کر کے چھوڑ دیا ہم کو، جیسے اچھے لوگوں سے ہمارا رشتہ توڑ دیا. ہمیں کیا گمراہی میں مبتلا رکھا، ہم سے کماتے کھاتے رہے اور ہمیں کچھ نہیں بتایا.
تب میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو لاٹھیاں لے کر جاؤ گے ان کو مارو گے، آپ بتاؤ اگر لاٹھیاں لے کر ہم نے تم کو مارا ہوتا تو آج تمہارا یہ حال ہوتا؟ نہیں بھائی، یہ راستہ اصلاح کا نہیں ہے۔ جس طرح صبر سے، محبت سے، احتیاط سے، حکمت سے ہم نے تم کو حق بتانے کی کوشش کی ہے اور منکر سے روکنے کی کوشش کی ہے، بھائی تم بھی اب اسی طریقے پر اپنے اپنے ساتھیوں کو، گاؤں والوں کو اسی طریقے پر تم اس منکر سے روکو۔ میں یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ پورا واقعہ ان علماء مدینہ نے سنا اور یہ مولانا نے کہا کہ دیکھیں منکر کے روکنے کی ایک تدبیر ہم یہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ حضرات بڑے لوگ ہیں، آپ کا فتویٰ، آپ کا سکہ پورے عالم میں چلتا ہے، آپ اپنے طریقے پر منکرات سے امت کو روکیں، آپ ہرگز ہمارے طریقے کی نقل نہ کریں، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے اب آپ بتا دیں کہ یہ جائز نہ ہو تو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر! علماء کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ شیخ حماد زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے آج حق واضح ہو گیا، اور خلیل اگلی بار جب جماعت طلبہ کی نکلے تو 3 دن کے لیے تو میں نہیں نکل پاؤں گا، 24 گھنٹے کے لیے مجھے لے کر جانا، میں خود نکلوں گا جماعت۔ قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو۔